محبت کی وجہ سے اس مخلوق کو وجود بخشا، وہ اللہ بھی تو کچھ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اگر ہم اپنے جسم کے ظاہری حصوں پہ غور کریں، ہمارے جسم کے ہر حصے کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ یہ اللہ نے ہاتھ بنائے کام کرنے کے لیے، یہ زبان اللہ نے دی بولنے کے لیے، آنکھیں اللہ رب العالمین نے دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، اللہ رب العالمین نے عقل اور شعور دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے، یہ دل دیا ہے اللہ رب العالمین نے محبت کرنے کے لیے۔ اس دل میں یا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہوگی یا دنیا کی محبت غالب ہوگی۔ اگر دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہے، انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، انسان قبر میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ اور اگر دل میں دنیا کی محبت غالب ہے، رب رسول کی محبت غالب نہیں ہے، تو یاد رکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دل میں دنیا کی محبت غالب ہو، رب رسول کی محبت غالب نہ ہو، تو یاد رکھنا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دل میں محبت رب اور رب کے رسول کی غالب رکھنی ہے۔ حاضرین محترم، وہ کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں غالب رہے گی؟ آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں۔ حاضرین محترم، جب کیسر و کسریٰ فتح ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مال غنیمت عطا کیا، اور حاضرین محترم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ وقت ہیں۔ آپ کے دور میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ عظیم فتح عطا کی، اور حاضرین محترم جب مال غنیمت آیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے اونچے قد کے صحابی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قد مبارک اونچا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا قد مبارک اونچا قد تھا۔ حاضرین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ مال غنیمت اکٹھا ہوا تو جو صرف سونا اور سونا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے اونچے قد کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سونے کے ڈھیر کے پیچھے آ جاتے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت دعا مانگی تھی، اور وہ دعا قیامت تک امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا اس کے اندر سبق ہے۔ قاری عبید الرحمان صاحب تشریف لائیں، ادھر آگے آ جائیں۔ علماء سے گزارش ہے کوئی اور بھی اگر ساتھی عالم بیٹھے ہوئے تو آگے تشریف لیں۔ حاضرین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو دعا کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ، یہ جو دنیا کی محبت تو نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، اللہ میں تجھ سے یہ دعا نہیں کرتا اس دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اللہ رکھ جو دی ہے، لیکن اے اللہ تجھ سے یہ دعا ضرور کرتا ہوں، اللہ اس دنیا کو ہماری آخرت کے سنوارنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس دنیا کو ہمارے آخرت کے سنوارنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور حاضرین محترم یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو فیصلے ہیں وہ انسان کے ظاہری حسب و نسب پہ نہیں ہونے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فیصلے نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فیصلے انسان کے مال پہ نہیں ہونے، اللہ کی بارگاہ میں فیصلے انسان کے اعمال پہ ہونے۔ اگر مال انسان کے لیے ذریعہ نجات ہوتا تو فرعون کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، حمان کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، شداد کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، ابو جہل کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، ابو لہب کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، اور جو مکے کے بڑے بڑے تھے ان کے پاس مالوں کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس مال تو تھے لیکن اعمال نہیں تھے، اور نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فیصلے مال پہ نہیں اعمال پہ ہونے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فیصلے ظاہری حسب و نسب پہ نہیں ہونے، اللہ کی بارگاہ میں فیصلے نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے ہیں۔ حاضرین محترم، ابو لہب پکا قریشی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، اور حاضرین محترم نام عبد العزیٰ ہے، نام سے دنیا جانتی نہیں ہے۔ ابو لہب کیا معنی بنتا ہے ابو لہب کا؟ ابو لہب کا معنی ہوتا ہے شعلے کا باپ۔ اللہ نے اس کو جو چہرہ دیا تھا وہ چہرہ حسین تھا لیکن دل
کو تو اس نے عمل کر کے حسین بنانا تھا نا، دل کو تو اس نے عمل کر کے حسین بنانا تھا، چہرہ حسین تھا، پھر لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے، شولے کا باپ تھا، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں تھی، رسول اللہ کا پیار نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت نہیں تھی۔ ہوا کیا؟ دنیا کے اندر وہ کامیابی تو نہیں ہے، کامیابی تو وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین کہہ دے کہ یہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی ناکام ہوا، قبر میں بھی ناکام ہو رہا ہے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھیں، خاندان کے لحاظ سے مقابلہ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ کفر اور اسلام کا تو کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ خاندان کے لحاظ سے دیکھیں کہ ابو لہب پکا قریشی ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ خاندان بھی عرف اعلیٰ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ بھی سیاہ رنگ کا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہونٹ مبارک بھی موٹے موٹے تھے، اور غلام ابن غلام تھے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے کہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بلال کون سا وہ عمل ہے جو تم کرتے ہو؟ اور اس عمل کی برکت سے تم مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے، اور آپ کے مکے کی گلیوں میں چلنے کی آواز میں محمد عربی عرش بری پہ سن رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں فیصلے نسبت پہ ہونے ہیں۔ حاضرین محترم، یہی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف فرما ہے، اور باہر سے ایک وفد آتا ہے، قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، دیکھیں نسبت انسان کو کتنا عرف و اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اور ان کے ساتھ دور نزدیک سے بڑے بڑے سردار ان کے ساتھ آتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، دنیا کا ایک اصول ہے، دنیا کا ایک رواج ہے، جب کوئی نیا بندہ آتا ہے نا تو اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، اس کے متعلق بتایا جاتا ہے، اور جب مل کے بیٹھے ہوئے ہوں پھر جو مہمان آتے ہیں ان کا تعارف بھی کروایا جاتا ہے، اور پھر جو مہمان آتا ہے ان کو جو میزبان ہوتے ہیں یا اہل علاقہ ہوتے ہیں ان کا بھی تعارف کروایا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، قریش مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار کھڑا ہوا، اس نے آنے والوں کا تعارف کرایا، جب تعارف ختم ہو چکا اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروانا شروع کیا، کہا یہ ہیں ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا یہ نام ہے، ان کا یہ خاندان ہے، یہ ہے میرے عمر، ان کے والد کا یہ نام ہے اور ان کا یہ خاندان ہے۔ ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا تعارف کرواتے جا رہے ہیں۔ آخر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے، سوچنے لگے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا تعارف کیسے کرائیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، یہ سوچ کے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ مجلس ختم ہوئی، صحابہ اٹھے، قریش مکہ کے سردار اٹھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسجد کے صحن میں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان میں کوئی ابو بکر تھا، اے قریش مکہ کے سرداروں، ان میں کوئی عمر تھا، کوئی عثمان تھا، کوئی علی تھا، کوئی طلحہ تھا، کوئی زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کہا یہ ہیں ہمارے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، اللہ کیا بات، کیا یہ ہیں ہمارے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ اور سیدنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدنا کا معنی ہوتا ہے سردار۔ سیدنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہیں ہمارے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے ہیں۔ نسبت انسان کو اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے۔ یہی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ حاضرین محترم، جب بندے کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آئے، جب بندے کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیار آئے، پھر اللہ رب العالمین کیا عطا کرتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، سحری کا ٹائم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہوتی ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ ابھی تک کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ہے بلال سحری کا وقت ابھی باقی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ باہر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلال ابھی سحری کا وقت
وقت باقی ہے. تیسری مرتبہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ واپس جب آئے نا تو اب کیا کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے, شیری کا وقت ختم ہو گیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نوالا توڑا تھا وہ واپس چنگیر کے اندر رکھا اور رکھ کے میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہا ہے بلال شیری کا وقت ابھی باقی تھا, آپ نے قسم کھائی, اللہ رب العالمین نے آپ کی قسم کی وجہ سے وقت کو سمیٹ کے رکھ دیا. اللہ آپ کی قسم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وقت کو سمیٹ کے رکھ دیا. ہر دل کے اندر اللہ کی محبت ڈال کے دیکھ تو صحیح, دل کے اندر اللہ کا پیار لا کے دیکھ تو صحیح. مجھ سے پہلے حضرت یہ بیان کر رہے تھے کہ نمازوں کی پابندی کرو, نمازوں کو اپنے مقررہ ٹائم پہ ادا کرو. آج یقین کریں ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے, اعمال نہیں رہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم سے دور ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پڑھ کے دیکھو, اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت مبارک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا وصیت کر رہے ہیں. حاضرین محترم, آج ہمارا کوئی کسی کے ساتھ معاملہ ہو نا تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں یار ہمارے فلاں بزرگ نے ہمیں آخری وقت میں یہ نصیحت کی تھی, وہ یہ وصیت چھوڑ کے گیا تھا, بس میں نے اس کو اپنے پلے باندھا ہوا ہے. کلمہ نبی کا پڑھتا ہے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی سن. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا وصیت اور کیا نصیحت کر رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم, لوگو نماز نماز نماز, وما ملکت ایمانکم, کہا جو اپنے سے دیتی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو وہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز سے محبت, کتنا نماز سے پیار, آج ہمیں پتہ ہی نہیں. اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے کانوں میں آواز بھی آتی ہے, لیکن مسجد کی طرف جانے کا دھیان ہی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے رحیم, کتنے اپنی امت کے لیے مشفق, کتنے مہربان, کہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں تو اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگی. ام المومنین صدیقہ کائنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے. میں نے دیکھا, میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت زیادہ خوش ہیں, اس خوشی میں مجھے کچھ عنایت کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے اور اٹھا کے کہا اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. حاضرین محترم, ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, فرماتی ہیں لوگوں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا دی, اس دعا کی وجہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا اپنا سر میری اپنی گود میں جا لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ میری دعا کو سن کے خوش ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ خوش ہوں, آپ نے دعا ایسی کی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے میرے اوپر کرم نوازی کی ہوئی ہے, کبھی گناہ کی طرف خیال جاتا ہی نہیں, اور اگر کبھی بھولے سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف کر دے گا. اور یاد رکھنا حاضرین محترم, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے وہ محفوظ ہے, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ معصوم ہیں. انبیاء کے علاوہ کوئی بھی کائنات کے اندر معصوم نہیں, محفوظ کہہ سکتے ہیں لیکن معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات. حاضرین محترم, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی پیاری دعا کی میرے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ دعا دی, اللہ رب العالمین آپ کی دعا کی برکت سے اگر بھولے سے مجھ سے کوئی گناہ ہو بھی گیا, کوئی غلطی ہو بھی گئی, اللہ رب العالمین آپ کی دعا کی برکت سے وہ میرا گناہ معاف کر دے گا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اپنی امت سے کتنی محبت, دیکھو اپنی امت سے کتنا پیار. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ میں نے تو آج آپ کے لیے یہ دعا کی ہے, میں اپنی امت کے لیے ہر روز کئی مرتبہ اپنی امت کے لیے اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتا ہوں. اتنی محبت, اتنا پیار اپنی امت کے ساتھ. جبرائیل امین تشریف لے کے آتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں, اور حضرت جبرائیل امین آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آج میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے, اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل ذرا مجھے بھی تو بتاؤ نا کہ جہنم کے کچھ حوال مجھے بھی بتاؤ.
تو جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے آخری درجے میں منافقین ہوں گے، اس سے اوپر عیسائی، پھر یہودی، بتاتے بتاتے جب پہلے درجے پہ آئے تو خاموش ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیوں رک گئے ہو، پہلے درجے میں کون ہوگا، سب سے اوپر والے حصے میں کون ہوگا؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات تو پریشانی کی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل بتاؤ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے درجے میں آپ کی امت کے گناہگار ہوں۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اپنی امت کے ساتھ محبت دیکھو، اپنی امت کے ساتھ پیار دیکھو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھا کے واپس چلے جاتے ہیں، اپنے حجرے میں جا کے حاضرین محترم اگلی نماز میں آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر اگلی نماز میں آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزر گئے، 3 دنوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، آئے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے واپس اپنے حجرے میں چلے گئے، اور حاضرین محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر وہ تڑپ، اور حاضرین محترم صحابہ کا حال کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو کئی گھنٹے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ آج حاضرین محترم 3 دن گزر چکے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھیں ترس گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں لیکن نماز پڑھا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یار غار و مزاج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے آپ جائیں اور جا کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے عرض کریں، پوچھیں کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے بیٹھ نہیں رہے، کیا وجہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے جاتے ہیں، جا کے سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر آیا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے روتے واپس آ جاتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی باہر جا کے یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر ابن خطاب آیا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا نام طے پایا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ میرے نبی کے حجرے کی طرف نہیں بلکہ اپنے گھر میں جاتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے کہتے ہیں اے فاطمہ آج 3 دن گزر گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں نہیں آ رہے، ابو بکر و عمر دونوں گئے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملا، میرا نام طے پایا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ جائیں جا کے اپنے ابا جان سے پوچھ کے آئے کیا وجہ ہے، کئی دنوں سے آپ صحابہ میں آ کے بیٹھ نہیں رہے، نماز پڑھاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ حاضرین محترم سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتی ہے تو دیکھتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے کے اندر رکھ کے اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہیں یا رب حبلی امتی، اللہ میری امت کی بخشش فرما، اللہ میری امت کی بخشش فرما، اللہ میری امت پہ رحم فرمانا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ملتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری بیٹی 3 دن ہو گئے ہیں، جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں، اور جبرائیل امین نے آ کے مجھے جس دن سے یہ بات بتائی ہے کہ جہنم کے پہلے درجے میں آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے، نہ دن کو قرار ملا نہ رات کو قرار ملا، ہر لمحہ اپنی امت کے لیے، ہر لمحہ اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم جبرائیل امین یہ قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا چھوڑا محبوب نبی اپنی امت کے لیے اتنے پریشان نہ ہو، اتنے غمگین نہ ہو، میں آپ کا رب ہو کے یہ اعلان کر رہا ہوں میں آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم اپنی امت سے اتنی محبت، اپنی امت سے اتنا پیار، لیکن ہاں دیکھ تو صحیح تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔
کہا میرا کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے، کبھی کبھی میرا دل یہ چاہتا ہے اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کر کے ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بغیر کسی وجہ کے اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں۔ بات کو سمجھنا، کبھی کبھی میرا دل یہ چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بغیر کسی وجہ سے اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، بغیر کسی وجہ سے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بغیر کسی وجہ سے اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، اگر مجھے بچوں کا اور عورتوں کا ڈر نہ ہو۔ حاضرین محترم دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کا یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، جس طرح سے ہم کئی دفعہ کوئی بات کہتے ہیں تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا ناراض ہو رہے ہیں اس بندے سے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس بے نمازی کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں، کہا نماز پڑھ رہا ہے لیکن بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب خود سوچو تو صحیح، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اپنے گھر میں جان بوجھ کے نماز پڑھ رہا ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، وہ سوچے تو صحیح جو ہم میں سے نماز نہیں پڑھتا ہوگا اللہ کے نبی اس سے کتنا ناراض ہوتے ہوں گے جو نہیں پڑھتا ہوگا۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرو، گھر تب ہی آباد ہوں گے، گھر میں رونق تب ہی ہو۔ اپنے گھروں کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی قبرستان ہوتے ہیں، کہ جس گھر میں نہ نماز پڑھی جائے نہ رب کے قرآن کی تلاوت کی جائے وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اپنے گھروں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے آباد کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اپنے رب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایمان